اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں دورہ قرآن میں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 20 کریں گے، پارہ 20 کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورۃ النمل اور اس کو اینڈ کریں گے، اس کے بعد سورۃ القصص اور پھر سورۃ العنکبوت کو ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ آج 3 سورہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیتوں کو خالص کریں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا۔ اے اللہ، آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں۔ ہم دیکھیں گے آج امپورٹنٹ چند پوائنٹس ہیں پارہ نمبر 20 کے۔ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات ہمیں کیوں نہیں پوچھنا چاہیے۔ قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے۔ پھر قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کیوں ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا آج کے پارے میں۔ پھر یہ کہ مردوں کو ہم نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو ہم سنا سکتے ہیں۔ پھر دابۃ الارض کیسا جانور ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ کی 2 بڑی نشانیاں رات و دن اللہ نے کیوں بنائی ہیں، یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ سور کب کب پھونکا جائے گا، قیامت کے دن کی گھبراہٹ کیسے دور ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ کیسے دور ہوگی۔ پھر قرآن کو سننے کا کیا فائدہ ہے، قرآن کو ہم ریڈ کرتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں تو سننے کا آج ہمیں فائدہ بھی پتہ چلے گا۔ پھر سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے آیا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں۔ پھر ہر موقع پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ حیا یعنی شرم و حیا کی طرف اللہ نے خاص توجہ دلائی ہے اس جز میں۔ خیر کے کاموں میں بھی استخارہ کرنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر یہ کہ آزمائش تو ضرور آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مگر ان کی غلط بات کو نہیں ماننا۔ اور آخری سورۃ العنکبوت میں مکڑی کا گھر کمزور ہے، ایسا کیوں کہا گیا، اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیے۔ اب جب یہ والے سب پوائنٹس آئیں تو اس پہ آپ خاص نوٹس بنائیے گا اور جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آلهة مع الله بل هم قوم يعدلون۔ آیت نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا بتاؤ تو کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائے، پھر اس سے ہرے بھرے برونق باغات اگائے، اور باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو یعنی اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہا ہے کہ معبود جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیا کوئی انسان آسمان بنا سکتا ہے، کسی کے بس میں ہے آسمان بنانا، یا کوئی زمین بنانے کی ہمت کر سکتا ہے؟
ہم درخت وغیرہ تو اگا لیتے ہیں، لیکن کیا اس کو گرو کرنا ہمارے بس میں ہے؟ کیونکہ ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم درخت لگا لیتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، لیکن درخت پھر بھی بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ صرف جب ہی پھلے پھولے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے 2-3 آیاتوں میں الہ کا کافی ذکر ہے۔ تو الہ کا لفظ جو ہے وہ معبود کے معنی میں آیا ہے۔ تو یہاں پہ توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توحید الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، یکتا معبود ماننا۔ جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق بھی ہے۔ اور تمام جو بھی انبیاء آئے اس دنیا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے توحید کی ہی دعوت دی۔ اور پھر جب ہم دین کی دعوت دیں، تبلیغ کسی کے آگے تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے اسی الوہیت یعنی کہ ایک اللہ کا سبق کو ہمیں سچے کو بہت اچھی طرح سے ان کے دلوں میں راسخ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہماری آخرت کی نجات بھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو کے سوا لوگوں کو پوچھتے ہیں یا اللہ کو ایک اللہ نہیں مانتے، تو ان کے اندر بہت بے چینی ہوتی ہے، جو آخرت کے انجام کے لیے بھی بہت بھیانک ہے۔ اور ایتھیزم جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، لوگ اللہ کے اوپر بلیف نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے، خود اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور آس پاس ہر جگہ، کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہم بنیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں نا کہ زمین جو ہے وہ مسلسل خلا میں جو ہے فلوٹ کر رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے۔ بےکس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کرے؟ کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ یا اللہ ہم سے شکوہ کر رہے کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نصیحت کو نہیں سنتے اور عبرت بھی نہیں حاصل کرتے ہیں۔ پھر ایک خاص طور پر یہاں پر جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر جو دعا ہم مانگتے ہیں نا، وہ ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ مانگے نا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو تڑپ کر اللہ کے آگے دعا مانگے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ہمیں ضمانت دی ہے، ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت ہی ویلیوبل اور میزان میں بھاری چیز ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بہت ہمیں سم ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو نیک نہیں ہیں، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اگر ایسا وسوسہ بھی آ رہا ہے تو۔ پھر جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو وہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ پھر آپ بس اللہ کے سامنے نا ایسے بن جائیں نا، بالکل محتاج، کہ بس اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہی مانگ رہی ہوں، بس مجھے آپ سے ہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں عطا کرے گا؟ اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے اپنی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے بہتر اللہ بلند اور بالا ہے، ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ تو اللہ بار بار جو ہے اپنی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور جو یہ ساری نعمتیں صرف اللہ کے بس میں ہیں اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو ہم یہ نہ سوچے کہ کسی بابا کے پاس کوئی غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ دوبارہ کب ہم اٹھیں گے، بلکہ کب ہم مریں گے، کب قیامت آئے گی۔
تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا انہیں غیب کا علم ہے، تو یہ وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم تو نبیوں کو بھی نہیں دیا تھا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں۔ تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ جو ہم نے شروع میں بات کی نا کہ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، اللہ اور رسول کی محبت ہے یا نہیں۔ پھر اسی حدیث کا جو آگے کا ایک پارٹ ہے جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ قیامت کب آئے گی یہ نہ پوچھے بلکہ اس کی تیاری کریں، اور دوسرا یہ کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کن کن انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا محبت کا زاویہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آج سے ارادہ کر دیں کہ ہماری محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور نیک اور صالحین سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ آیہ نمبر 67، کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا پھر نکالے جائیں گے؟ اور ہم اور ہمارے باپ دادا کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں۔ یعنی انہیں یہ سب پتا تھا کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی یہ سب پیغام آتا ہے، نہ ان کے باپ داداؤں نے مانا نہ ان لوگوں نے مانا۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان سے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، اگر سچے ہو تو بتلاؤ، یعنی کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی یا تم پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو کیوں یہ ساری چیزیں ہم پہ نہیں آ رہی نا۔ تو یعنی یہ بہت زیادہ ڈٹائی کر رہے تھے۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائے۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان چیزوں کا بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کتاب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ یہاں مومنوں کے لیے کیوں ہدایت ہے یا مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے، مومنوں کو کیوں یہاں پہ خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سب کے لیے موجود ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتے بھی بہت لوگ ہیں، نان مسلمز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا آپ کے دل میں ہوگا تو ہی یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آیہ نمبر 78، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک
آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگردان جاری جا رہے ہوں، مطلب پیٹھ پھیر کے وہ جا رہے ہیں تو ہم انہیں نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مردوں کو بھی ہم نہیں سنا سکتے، بہروں کو بھی، تو ایکسکیوز می، تو یہ مردے اور بہرے یہاں پہ اس وقت کس کو کہا گیا ہے کہ جو حق بات سننے سے غافل ہیں، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنائیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں سن سکے گا۔ پھر جیسے نیند کی حالت میں آپ انسان کو کچھ نہیں سنا سکتے، تو مرنے کے بعد آپ پھر کیسے اسے سنا سکتے ہیں نا؟ اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو آپ اس کی لپس کی موومنٹ سے سمجھ جاتے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ جاتا ہے یا اشاروں سے بات سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ پیٹھ پھیر کے جائے گا اور آپ اس کو کتنی بھی آوازیں دیں گے تو وہ آپ کی کوئی بھی آواز نہیں سن سکے گا۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کہ ان کو وحی الہی کی کوئی بات اثر ہی نہیں کری، پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ آیت نمبر 81، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائیں اور پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دابت الارض کی بات ہو رہی، یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول ہی کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالے، یعنی اس پر کوئی کسی کو کوئی بات بھی بتانے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کام ایک جانور سے لے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا کام نہیں رکے گا، اللہ تعالیٰ اگر انسان نہیں کرنا چاہیں گے تو اللہ یہ کام جانوروں سے بھی لے سکتا ہے، جس کو دعوت الارض کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا کہ اس طرح سمجھائے گا، اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو نشان بھی لگائے گا۔ اب یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، تو ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے گا، اور پھر لوگ انہیں ان کے نشانات سے پہچانیں گے۔ احادیث سے اس کی بہت زیادہ تفصیلات ملتی ہیں جو بھی اس وقت نہیں بتا سکتی کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک حجت تمام کر دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور یہ دعوت الارض ان میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جو آخری کی جو 10 ہے نا وہ بہت جلدی جلدی آئیں گی نا، اور جو مائنر نشانیاں وہ تو آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک علماء کا میں لیکچر سنے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت مائنر جو ساری نشانیاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں نا، اب ہو چکی ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے یہ ساری نشانیاں اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تو یعنی آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، میں یہ نان مسلمس کی بات نہیں کری، میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ اللہ کی آیاتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مطلب ان کی حکمت جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یعنی وہ مصلحت ہی نہیں جانتے کہ یہاں پہ اللہ نے یہ کیوں کہا۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کم علمی ہے، کہ ان کے اندر علم نہیں ہے نا، جب بھی وہ اس بغیر علم سے باتیں کر رہے ہیں، صرف اپنی عقل کو بیس بنا کے۔ اللہ ہمیں ہمارے علم کو پختہ کریں، ہمارے ایمان کو پختہ کریں۔
سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا اور ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنایا ہے کہ وہ آرام حاصل کریں اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو جو ہے کام کے لیے بنایا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ آگے بھی فرمائیں گے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی سور پھونکا جانے کے بارے میں بتایا ہے۔ تو قیامت والے دن جو ہے وہ تین بار سور پھونکا جائے گا۔ ایک جو پہلا سور ہوگا اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے، یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ پھر نفخۃ الصاعق ہے، یہ نفخہ ہوگا اس کا سن کے پھر سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلے سور سے سب بہت شدید گھبراہٹ ہو جائے گی، دوسرے سور کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر نفخۃ بعث جو ہوگا جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ تو یہ تین بار پھونکا جائے گا، اور جس کی کنڈیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ ہے سند اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ تو ہم نے شروع میں بات کی کہ قیامت کی گھبراہٹ سے کون لوگ بے خوف ہوں گے؟ جو اللہ کس کو بچائے گا اس دن کی گھبراہٹ سے؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا۔ تو نیکیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھائے گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو لازم ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھائے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ نیک کام اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ اور آج کل تو نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہاں پہ تو ہمیں 10 کی جگہ 70 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا کئی گنا ہے نا۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، میزان بھر جاتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی تسبیح ہے، کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ ہم پر پھر بھی اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو پھر یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے نا۔ اور انشاءاللہ ایک ہم حدیث کا مفہوم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی بھی چیز آپ راستے سے ہٹا دیں، کوئی اگر بادر کر رہی ہے کہ کوئی اس سے بادر ہوگا یا کوئی گر جائے گا، اس سے کوئی ٹرپ ہو جائے گا، جیسے ہم جاتے ہیں نا مسجدوں میں جاتے ہیں، کیسے جوتے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ جلدی بھاگنے کے چکر میں جوتے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ میرا خود ایک پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں مسجد میں سے اتر رہی تھی سیڑھیوں سے، اور سیڑھیوں کے آگے بہت سارے جوتے پڑے ہوئے تھے، تو میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو میں نے غلطی سے 2 اسٹیپ ایک ساتھ لے لیے، جس کی وجہ سے میں تھوڑی سی سلپ ہو گئی۔ جیسے ہی میں سلپ ہوئی تو کسی کا ہیل والا جوتا الٹا پڑا تھا جو میرے پیر کو جس سے تکلیف پہنچی۔ تو اس چیز کو ہم بالکل بھی نہیں سوچتے نا۔ اور ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی رستے میں کچھ چیز پڑی ہو آپ ہٹا دیں تو آپ کو اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی جو ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اس بعض مطلب ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے اتراتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بڑی نیکی کر لی، کیا پتا وہ اللہ کو بالکل ہی پسند نہ آئے۔
تو کسی بھی کام کو ہمیں چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے نا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی سے اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے گا انشاءاللہ۔ آئے نمبر 90، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ میں آگ سے بچا لے۔ آئے نمبر 91، مجھے تو بس یہی حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے نا، اور سوری نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، یعنی کہ مسلمان بن کر رہوں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفس کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں پہ قرآن سنانے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیے۔ تو یہاں پہ ورڈ ہے نا اتلو القرآن، یعنی کہ قرآن کو ہم ریسائٹ تو کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، ہر ایک لفظ پہ، ہر ایک لیٹر پہ ہمیں 10 گنا اجر ملتا ہے، لیکن پڑھ کر سنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ سن کر جو باتیں سمجھ میں آتی ہے وہ بعض اوقات ریسائٹ کر کے نہیں آتی نا، تو سننے سے دل پر اثر بھی کرتا ہے، زیادہ غور و فکر بھی ہوتا ہے، نسبت اس کے کہ جو آپ خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قرآن کو میں مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھتے رہیں، یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر اور اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں، کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک اور معنی یہ بھی ہے اس کے کہ اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں، کہ اس میں چھپے ہوئے عمدہ عقائد تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کو ایک دفعہ پڑھنے سے پورا سمجھ نہیں آتا نا، اس کو بار بار ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، ہم چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں، سورہ تو فاتحہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جب اس کو پہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں ایک نئی سے نئی چیز پتہ چلتی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو اس میں 7 آیتیں ہیں وہ ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارے لیے کئی زیادہ اس میں میسیجز ہوتے ہیں نا۔ آئے نمبر 93، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ النمل ہم نے ختم کی، اب ہم سورۃ القصص انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ القصص کے معنی ہیں دا اسپائڈر یا مکڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ تو یہاں پر جو ہے ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے ہم آگے کی آیتوں میں فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے،
اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو ہے گروہ گروہ بنا دیتا، یعنی بنی اسرائیل کو اس نے گروہ میں بانٹ دیا تھا اور بانٹ کے اس کو کمزور کر دیا تھا۔ یعنی کہ اگر کوئی لیڈر ہے وہ اصل میں یہ کام کرتا ہے نا کہ گروہ میں لوگوں کو جو بانٹتا ہے وہ زمین میں فساد کر رہا ہوتا ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کیا معاملات رہے، پھر ان کی جوانی میں ان کی جوانی کیسے گزری، ان کی شادی کیسے ہوئی، اور پھر ان کو نبوت کیسے دی گئی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کیسے فرعون سے نجات دی۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فرعون نے ملک کے اندر فرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس کا کیا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگ آپس میں لڑتے رہے تاکہ وہ ان پر حکومت کرتا رہے، جسے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول۔ جو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کریں اور پھر ان کے اوپر رول کریں، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو آپس میں گفتہ ہونے دیں، اور آپ ان کے اوپر مسلط رہیں۔ تو یہ ان کے جو تھا وہ ایم تھا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر اس کی حکومت ختم کرے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم ان سب کو قتل کر دیں گے تو پھر ان کی خدمت کون کرے گا، وہ انہی سے ہی تو خدمت لے رہے تھے بنی اسرائیلیوں سے ہی۔ تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال کے بچوں کو ہم 1 سال کی جو بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ چھوڑیں گے، اور 1 سال کے بچے جو پیدا ہوں گے ان کو وہ مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ یعنی حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، اس کا مشیر تھا، یعنی ہر چیز میں مشورہ کرنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو الہام کا یہاں پہ ذکر کیا، الہام کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کو ماں کو نظر آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالی گئی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس بچے کو تیری طرف دوبارہ لوٹ آئیں گے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے کر رہے ہیں۔ اور آگے بھی ہم اس قصے میں دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو کیسا پورا کیا ہے۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، دودھ پلانے کا یہاں پہ خاص انفسائز کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند ہو، بچے کے طور پہ پلیں، اور ان کے جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے، اور چھوٹی عمر میں ہی مطلب ڈے 1 سے ہی پہلی خوراک کے طور پہ اگر ماں کا دودھ دیا جاتا ہے تو ان بچوں کا امیون سسٹم بھی کافی اچھا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اچھے گرو ہوتے ہیں، مضبوط گرو ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نہیں مینشن کرتے کہ دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ صرف شاید یہ کہتے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، اور اس کو نہلاتی دھلاتی رہنا، اسے پیار کرنا، یہ سب نیچرل چیزیں تھیں، دودھ پلانا بھی نیچرل ہے، لیکن اس کی یہاں پہ خاص تاکید کی گئی ہے کہ جو ہے دودھ پلاتی رہے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ آیا نمبر 9۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔
تو آیہ نمبر 8 اور 9 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے نا وہ کنارے پر لگ گیا تھا جہاں پہ فرعون کا محل تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ اپنی بیوی آسیہ سے یہ کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے بڑے اچھے سے سمجھایا، اچھی طرح سے دلیل دی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام انہوں نے کروا لیا نا، اور جو بنی اسرائیلوں کا بچہ جو تھا وہ انہوں نے اپنا بچے کے طور پہ اس کو رکھ لیا۔ اس آیت پر ہم غور کریں تو ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ بھی مفسد ہو نا، پوری گورنمنٹ بھی کرپٹ ہو نا، وہاں ایک بھی عادل شخص ہو اور ایک بھی سمجھدار ہو، مسلح ہو، تو قوم کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ یہاں فرعون اور اس کے درباری حامان اور قارون اور یہ سب جو تھے وہ بڑے ظالم لوگ تھے، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو تھی وہ بڑی ہی عادل، منصف اور نیک مزاج خاتون تھی، اور ان کے شعور اور ان کی کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ تو دیکھیں ہر طرف برائی تھی ان کے، اور وہ ایک اکیلی عورت جو تھی جن کا دل صاف تھا، عدل والا تھا، اور انہوں نے اس بچے کو بچا لیا۔ تو کبھی بھی نا امید نہ ہو، حالات سے ہمیشہ پر امید رہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دلوں کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ سخت بے قرار ہو رہا تھا، بچہ جب اپنے سے جدا کیا تو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، اور دوسرا یہ فائدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس انہی کے پاس لوٹانے کا اللہ نے ان پہ وعدہ جو کیا تھا، تو اللہ اس کو اور یقین ان کا مضبوط کرنا چاہتا تھا، ان کو بھیجنے کا جو دوسرا فائدہ یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا اس عورت کو تاکہ اس کا یقین پکا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں خوشخبریاں بھی دی نا کہ میں تمہیں جو ہے اس کو واپس لوٹاؤں گا اور جسے نبی بناؤں گا۔ اللہ نے ساری خوشخبریاں دے دی تاکہ اس غم کے موقع پہ وہ سنبھلی لائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرے رکھیں۔ آیہ نمبر 11، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی، یعنی ان کی بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہوں میں اس بچے کی خیر خواہ۔ پس ہم نے اس کی ماں کی طرف اسے پہنچا پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس سے محرومی اس کو برداشت وہ نہیں کر پاتا نا، تو یہ محرومی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں پہنچے تو وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے مطلب سب کا دودھ وہ لے ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے پھر ایسی خاتون کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ایسی بھی کوئی خاتون ملے جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے نا۔ تو اس خاتون کی تلاش کی تو جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی۔ پھر ان سے کہا کہ فرعونیوں نے ان سے کہا کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا تو اپنا گھر، بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میرا مطلب اس گھر سے نہیں جا سکتی، بچہ مجھے دے دیں، میں پال کر آپ کو دوں گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ گئے، اور ماں نے ان کو خاص طریقے سے اپنے دین کے مطابق پالا اور ان کی خاص تربیت کی۔ تو یہ تھا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے کا کہ واپس سے موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس سے مل گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو انسان کی جسمانی قوت اور ذہنی قوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت بھی دی اور ذہنی قوت بھی دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی کہ آرام کا وقت تھا، یا سو رہے ہوں گے یا آرام کر رہے ہوں گے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔
اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمن میں سے تھا اس سے فریاد کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ اس سے جان سے مار دے، لیکن یہی بات ہے نا کہ اوپر اللہ نے بتایا کہ وہ جسمانی قوت میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے جیسے ایک مکہ ہی مارا اور وہ انسان تمام ہو گیا وہاں پہ نا۔ تو لیکن کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، اپنے اعمال کو خود ہی غلط کہہ دیا اور اپنی فطرت پر تھے، کیونکہ وہ اپنی فطرت پہ تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا۔ چاہے جتنی بھی بڑی غلطی ہو، غلطی کو ہمیں ہمیشہ تسلیم کرنا چاہیے ہے۔ آیت نمبر 16، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کون سا گناہ اللہ نے ان کا معاف کیا ان کی بخشش پہ؟ قتل کا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ شیطان آپ کو جو وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ آپ تو بہت گنہگار ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کا گناہ معاف کیا، کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن ہم قاتل نہیں ہیں۔ جب قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ میں بس آپ کو ایک ہاف آف دا سیکنڈ دیتی ہوں، جو بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا اور غلط کام آپ سے سرزد ہوا ہے تو آپ اس کی معافی یہ سوچ کے مانگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید بھی دلا رہا ہے نا کہ وہ بخشنے والا ہے، اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار سے ممکن ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی بھی مصیبت آئی ہوئی ہو اور ہمیں پتہ نہیں کہ گناہ کس وجہ سے ہے تو استغفار فوراً شروع کریں نا۔ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے آئی ہے تو استغفار شروع کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نادم ہے، اور انہوں نے نادم ہوئے کہ انہوں نے اسے مار دیا، ایک جان چلی گئی، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے گناہ خود ہمیں کو نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بھی، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، اور یہ توبہ کرتے تھے، اور اکثر یہ ان کی دعا بھی اکثر یہ مانگا کرتے تھے، جو میں آپ کو اردو میں پڑھتی ہوں۔ ایک دعا ہے استغفار کی: اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میں نے غلطی سے کیا، اور جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اور جو میں نے چھپ کر کیا، اور جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے، اور جو میں نے نادانی میں کیے، اور جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ دیکھیں اس میں سارے گناہ آ گئے نا۔ اور پھر ہم بخاری کی حدیث میں بھی ایک دعا ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور جو لوگ کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 17، کہنے لگے اے میرے رب اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے نا کہ آپ اس کو دوبارہ نہ کریں، تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں نا، اور اللہ کا شکر بھی عطا کر رہے ہیں۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو سری گمراہ شخص ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی شخص ہے جس نے کل جو ہے ان کو بہکایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آج پھر وہ سیم کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے آواز دے رہا ہے۔ پھر جب
پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظلم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے برائی میں اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے کیا کیا کہ ان کا سب کے سامنے یہ بتا دیا کہ کل اسی شخص نے ایک انسان کو مارا تھا اور جبکہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ آیت نمبر 20 شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو جلدی چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ تو اب یا موسیٰ علیہ السلام سے کی جو نے قتل کیا تھا اس کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان پہ بڑا کرم کیا کہ اللہ کے نبیوں پر اس طرح کے بڑے بڑے امتحان آئے تو پھر ہم کیا چیز ہے نا۔ دیکھ لیں آپ ہر پروفٹ کے بارے میں آپ قرآن میں سن رہے ہیں کہ ان پہ کتنے کتنے بڑے بڑے انعامات کتنے بڑے بڑے ان پہ آزمائشیں آئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے ایک دعا پڑھی، اب یہاں پہ دعاؤں کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ ہر موقع پہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بہالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، یہ بھی دعا میں بہت زیادہ مانگنی چاہیے، یعنی احتیاطی تدابیر بھی وہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دونوں چیزیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ پھر ایک اور دعا قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، پورے پر امید ہے، اللہ پہ پورا بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹیں گے ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت ہی برے آدمی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ ضرورت کے تحت عورت باہر نکل کے کام بھی کر سکتی ہے۔ اور ایک اور بھی بہت چیز پتہ چل رہی ہے کہ مرد وہاں پہ سب جانوروں کو چرا رہے تھے تو عورتیں ایک سائڈ میں کھڑی تھی، وہ ویٹ کر رہی تھی، ان کے اندر گتھم گتھا نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہم حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے مردوں کے اندر گتھم گتھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے خوش ہو کے نکلتے کہ ہم نے تو بوسہ دے دیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کس طرح سے مطلب اپنا رول کیسا ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں۔ پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائی کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت ہی پیاری سی ایک اور دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ پرسنلی میری بھی بہت فیوریٹ دعا ہے، جب کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے آگے کا راستہ سمجھ نہیں آتا، میں یہ دعا مانگتی ہوں، آپ یقین جانیں میرے کل سونے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں یہ بھی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کے موسیٰ علیہ السلام نے خیر و بھلائی کی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ اللہ سے توقع رکھیں، کسی اور سے توقع نہ رکھیں نا۔ تو انہوں نے اللہ سے توقع کی، انہوں نے کام کر دیا، انہوں نے کسی لالچ میں ان کو جانوروں کو پانی نہیں پلایا تھا کہ یہ ان کا شکریہ ادا کرے یا ان کو کچھ پیسے دیں، بس انہوں نے اللہ کے لیے کیا، اور پھر اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں آگے کا راستہ بھی۔ اور یہ بھی کہ جب ہم مانگے تو بالکل اپنے آپ کو فقیر بنا کے مانگے نا، عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، آج پھر 28 اپنے سامنے پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے۔ ایک مفہوم بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ تو ہر وقت دعائیں کریں نا، سجدے میں کریں، خوب خوب دعائیں مانگے، سجدے میں اپنے رب کو آپ بہت زیادہ قریب بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 25 اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے جانوروں کو جو آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دیں۔ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگی نہ اب تو اور کہنے لگے اب تو نہ ڈر اب بیان کیا کہ تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان لڑکیوں کے جو والد تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ بات وہ ظاہر کریں کہ اب یہ دوسرا علاقہ، یہاں پہ فرعونیوں کی حکومت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لڑکیوں کے حیا کا ذکر کیا۔ مطلب اللہ مینشن نہیں کرتے، اللہ جس کہتے کہ وہ جس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے خاص کہا کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ آئی، یعنی عورت کی حیا کی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ عورت اور مرد ہر کسی کی مطلب اللہ تعالیٰ جو حیا کی صفت ہے نا اٹ سیلف، وہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہے۔ جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اگر حیا چلی جائے گی تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، یا آپ کا ایمان جائے گا تو آپ کی حیا بھی چلی جائے گی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو حیا ہمارے دین کا بنیادی امتیازی نشان ہے۔ تو اس سے مجھے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ عورت کو جیسے میں نے کہا کہ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، اور اس میں طریقہ بھی بتا دیا کہ باہر اب جو جائے گی تو مردوں سے بات تو ہوگی، تو مردوں سے کیسے اس نے بات کرنی ہے، حیا کے دائرے میں رہ کے اسے مردوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں، سم ٹائم مساجدوں میں بھی ہو جاتے ہیں، خود مجھ سے بھی سم ٹائم مجھے بھی اپنا رویہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں جب کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں بہت زیادہ فرینک تو نہیں ہو رہی ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی کر دی، عورت باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، لیکن اس کی لیمٹ کیا ہے کہ اس کو شرم و حیا کے ساتھ سب سے ڈیل کرنی ہے۔ آیا نمبر 26، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر ہے جو مضبوط اور امانت دار ہیں۔ تو یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ان کے ابا نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بہت مضبوط انسان ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایسے پتھر کو اٹھایا تھا جو کئی لوگ مل کے اٹھاتے، تو انہوں نے ایسے پتھر کو ہٹایا تو جس سے ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت مضبوط ہے اور امانت دار تو تھے ہی وہ۔ تو یہاں پہ جو ہے طاقت اور امین دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، جس کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں یہ بھی اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، سارے مسلمانوں کو طاقتور بھی بنائے اور امانت دار بھی بنائے۔ تو اس لیے اور پھر یہ کہ جب آپ دعا کریں، جب آپ نے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب جیسے اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کے بزنس ہے بلکہ، اور تو آپ جب اپنے امپلائیز کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو بھی امپلائیز آپ کو دے وہ قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہوں۔ تو اپنے امپلائیز کے لیے بھی یہ دعا کریں۔ آئے نمبر 27، اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ یہ بھلا آدمی کون ہے؟ یہ لڑکیوں کا باپ کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، یا شعیب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، یا ان کا نام شعیب تھا نا، یہ ساری روایت آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ وہ ایک کمٹمنٹ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے سسر کے ساتھ۔ اور یہاں پہ دیکھیں ان کے جو والد تھے لڑکیوں کے، وہ کتنے حکمت والے انسان تھے کہ انہوں نے ایک بندے کو اپنے یہاں جاب پہ ہائر کرنا تھا اور ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کو یہ مناسب نہیں لگا کہ ان کو ایسے ہی آپ جو اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے کام کاج کے لیے رکھ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو نکاح کرنے سے کیا تھا کہ اب وہ محرم بن گیا نا۔ تو یہ ایک ان کی بہت اچھی چیز تھی کہ اب انہوں نے محرم بنا کے اب انہوں نے کام پہ رکھا۔ اور دوسری یہ بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ان کو گھر داماد بنایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہمارے کلچر میں
ہندوانہ رسم کے تحت جو گھر داماد ہوتے ہیں انہیں لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھر داماد بنے تھے نا۔ پھر یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیرین فقیر، تو اس کے بعد ان کو جاب بھی مل گئی، ان کا گھر بھی مل گیا، اور ان کو بیوی بھی مل گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نا، کہ ہمارے بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہوں، ہمیں اچھا گھر ملے، ہمیں یا ہمارے بچوں کو اچھی جاب ملے۔ تو اس کے لیے یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے، اسی یقین کے ساتھ کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تو ہماری بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ آیہ نمبر 28، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں گا مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز، یعنی اللہ کو گواہ بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی، تو انہوں نے کہا کہ جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال انہوں نے پورے کیے۔ یعنی 10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے جائیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آنکھ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آنکھ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خیر لاؤں یا آگ کا کوئی گولا انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران بھی جو ہے شوہر کو بھی اپنی بیوی اور بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے نا، اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ ان کی اچھی طرح سے ٹیک کیئر کرے۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دانے کنارے کے درخت سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گئے تو گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے کتنی بڑی خیر ان کو عطا کی نا، اللہ نے ان سے ہم کلام کیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور برائی سے برائی لازمی آتی ہے۔ تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہے، جب بھی کوئی برائی کی طرف ذہن جائے نا تو سوچے اس کے بعد پھر کئی برائیاں آ جائیں، جیسے ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا۔ پھر یہ کہ جب کبھی انسان جو ہے نیکی کے کسی کام کا پتہ چلے نا تو اس اپورچونٹی کو فوراً کر لے، معلوم نہیں کہ وہ اس میں کتنی بڑی خیر ہو۔ جیسے مدین سے یہ نکلے، انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ اب ان کے کچھ معجزات کا تھوڑا ذکر ہوگا۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بھان رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہی ہے۔ یہ نیچرل تھا نا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی کو دیکھا وہ اژدہا بن گیا، تو ایک نیچرل سی چیز تھی نا، کیونکہ پیغمبر بھی تو انسان ہی تھے، ان کے پاس ہر انسانوں والی ہی یہ ساری احساسات تھے نا۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور ان کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا، میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اپنے کام کے لیے کسی کو اپنے لیے معاون بنانا، جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ اسکل ہے، کوالٹی، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبوت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور ان کا جو ہے رائٹ ہینڈ ان کے بھائی کو بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے سے جو اگر چھوٹے کے اندر کوئی اچھی کوالٹی ہے تو اس سے ہمیں جلن حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جس کو دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ
دیں گے، فرعونیوں تم تک نہ پہنچ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ یعنی اب تمہیں بچانا جو ہے وہ میرا کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تم لوگوں کو بچانا جو ہے وہ میرا کام ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزات لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ یہ لوگ جانتے تھے نا کہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا جادو ہے، اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 38۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں، اس سے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ کتنی ڈٹائی تھی نا، اپنے وزیر کو کہا کہ تم مٹی کو آنکھ میں پکائیں، یعنی کہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے نا، جب مٹی کو آنکھ میں آپ پکاتے اینٹیں بہت اچھی بن جاتی ہیں، مضبوط۔ اور پھر محل بنا تاکہ میں اس میں سے جھانک کے دیکھوں، یعنی کہ یہ مذاق اڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹائے نہ جائیں گے، یعنی کہ فرعون نے اور اس کے لشکروں میں بہت تکبر تھا، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا، اب دیکھ لیں کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنائے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، کیونکہ امام جو ہوتے ہیں یہاں پہ اس سینس میں بات کی گئی، اچھے اماموں کی بات نہیں کی، لیڈرز کی بات کی گئی ہے کہ جو ان کو جہنم کی طرف بلائیں، تو وہ ایسے ہی بن گئے تھے، ان کے فالوورز بھی انہی کے جیسے تھے۔ اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں۔ آیت نمبر 42۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جو تورات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ جو دلیل تھی اور ہدایت اور رحمت بن کے آئی ہے، اور اسی قرآن میں کی بھی یہی صفات بتائی گئی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو جو بھی اللہ نے کتابیں بھیجی تھی وہ نصیحت کے لیے بھیجی تھی۔ اور طور کے مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو وہاں موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، ان کو وحی دی، تو اس وقت آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے۔ آیت نمبر 46۔ اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی تھی، بلکہ یہ تیری پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ کیا ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والے میں سے ہو جاتے؟ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہنے لگے کہ یہ وہ کیوں نہیں دیے گیا جیسے دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم ان سب کے منکر ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے نا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات کیوں نہیں دیے نا؟
تو اللہ تعالیٰ بتائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، تب بھی تو انہوں نے ان کے منکر ہی رہے، ان کی بات تو انہوں نے مانی نہیں، ان کو بھی جادوگر کہا، تمہیں بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ صرف ان کی باتیں تھیں نا۔ کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے بچا۔ اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بار بار یہ بات آ رہی کہ اللہ کا کلام نصیحت کے لیے ہے، تو قرآن بھی جو ہے وہ اس کو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اس کا مین پرپس جو ہے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ جس کو ہم نے اس کتاب سے پہلے عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم نے سبمٹ کر دیا اور ہم نے اللہ کی بھیجی ہوئی ساری چیزوں پہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دورہ دورہ اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتی ہے۔ کس سے؟ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتی ہے، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہاں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی نبی کو مانتا ہے، وہ اپنی بھی کتاب کو مانتا ہے اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی دوہرا اجر۔ دوہرا اجر ایمان میں اس کو دوہرا اجر ملے گا نا، کہ جیسے وہ اگر اہل کتاب ہے اور اسلام لے آیا، مسلمان بھی ہو گیا، وہ اس زمانے میں اپنی کتابوں کو بھی مان رہا تھا، ابھی بھی مان رہا ہے، تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور پھر ان کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ ایسے لوگوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا 3 کوالٹیز ہیں؟ صبر، برائی کو اچھائی سے دور کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم سے کوئی برائی ہو جائے نا تو فوراً سے شعوری طور پہ کوشش کریں کہ ہم اسی وقت ہی کوئی نیک کام کر لیں نا، تو ہماری انشاءاللہ وہ جو برائی ہے وہ بھلائی سے بدل جائے گی۔ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو ان سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اگین یہ ان کی دوبارہ سے کوالٹی بتائی جا رہی ہے، اور یہ کوالٹی آپ نے پیچھے پڑھی نا سورہ عباد الرحمن، سورۃ الفرقان میں آپ نے پڑھی ہوگی۔ عباد الرحمن کی بھی یہ کوالٹی تھی نا، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں نا، یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے نا کہ وہ جھگڑا نہیں کر رہے، بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سلام کہنا ہے وہ یہ ریگولر دعا والا سلام نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اگنور کر دیا ان کو نا، کہ مطلب اب آپ ان کی کنورزیشن میں اور آگے کچھ نہیں بول رہے۔ آیت نمبر 56، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ یعنی کہ سرکمسیزم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر جس کو تھوڑی بھی سمجھ ہے، ایک آیت کی بھی سمجھ ہے، ایک حدیث کی بھی سمجھ ہے، وہ آگے پہنچائے، لیکن جبر نہ کریں لوگوں پہ کہ اس کو مانو، کیونکہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ پیغام دے دیں اور پھر ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ یہی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم حجاب کرنے لگیں گے اور اگر ہم اپنی جاب پہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں گے تو ایسا نہیں کہ ہماری دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، لوگ ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مہربانی کرنے والا، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔
آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ آیت نمبر 59، تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیتے ہیں۔ یہاں پہ دو بات پتہ چلی کہ رسول ہمیشہ بڑے ٹاؤن میں آئے ہیں، یعنی کہ جو مرکزی شہر ہوتا تھا نا، رسول وہیں پر ہی بھیجے گئے، کیونکہ وہاں سے پیغام جو ہے نا وہ ساری جگہ پھیلنا آسان ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کسی گاؤں میں کوئی اگر جاتا تو وہاں پہ کمیونیکیشن جو تھی وہ مشکل تھی نا، وہاں سے بات شہر والوں تک نہیں آ سکتی تھی نا۔ آیت نمبر 60، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونقیں ہیں، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی مال اور زندگی جو ہے وہ اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی صرف دنیا نہیں سنوارنی، اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، یعنی کہ منافع دے دیا، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں، جن پر بات آ چکی، وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیرے سرکار میں اپنی دستداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ بالکل وہاں جا کے مکر جائیں گے، یہ بولیں گے کہ ہم تو کوئی بھی نہیں عبادت کرتے تھے، ہم نے تو صرف انہیں بلایا ہی تھا۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، پھر وہ اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نجات پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے، اور ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دین ایک دعا اس سے ریلیٹڈ مجھے یاد آ رہی تھی، اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے مجھ سے، اور میرے بدلے کسی کو نہ بدلے نا۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمانروائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فطرت پر ہونا کیا ہے، دن میں کام کرنا ہے اور رات کو آرام کرنا ہے۔ باوقت ضرورت آپ رات میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ دن میں کام کریں اور رات میں آرام کریں۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے،
کہ اپنی دلیل پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائیں گے۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاشی بھی رکھ، یعنی کہ اس سے آخرت بھی بنا، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کے اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ قارون جو تھا وہ تھا بنی اسرائیل میں سے، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا نا۔ تو یہاں پہ یہی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا نا اس میں دوسروں کا بھی حق ڈال کے ہمیں دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو بھی ساری نعمتیں ہیں نا اس میں ہمیں ہمیشہ یہ بات رکھنا چاہیے کہ اس میں سے دوسروں کا حق ضرور نکالے نا، صرف آپ اپنے لیے ہی اس کو جمع نہ کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے بھی چھین کر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا، کیا اسے اب یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا ہے جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ پس قارون نے پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ پس قارون پوری آسائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالی کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی اس طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا جاتا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ہم بھی تو یہ باتیں کرتے نا لوگوں کی چیزیں دیکھ کے، ان کی نعمتیں دیکھ کے، اب دیکھیں اس کا کیا انجام ہوا۔ ان لوگ انہیں سمجھانے لگے، افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارا والے ہوتے ہیں، جن کے پاس صبر و سہارا ہوتے ہیں نا، تو جن کو علم دیا جاتا ہے نا وہی اس بات کو پہچانتے ہیں نا۔ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس دولت سے ڈھیروں بہتر ہے۔ تو علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نا۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی تو وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے نہ ہو سکا، اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ پرہیزگاروں کا بھی انجام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا، اور اسے بھی جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا نا، تو سورۃ القصص جو تھی اس کا آغاز بھی ہم نے دیکھا کہ فرعون سے ہو رہا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ قارون سے ہو رہا ہے۔ اب یہ سورہ اختتام کی طرف جا رہی ہے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی بھلائی کا
دیا، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے لوگوں نے اسی طرح کا انجام اسی طرح کا رویہ رکھا، لیکن خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ آپ تو آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ کہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دے، اس کے بعد یہ کہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے، کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، اسی کا چہرہ، یعنی اسی کی ذات، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ قصص ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت شروع کریں گے، جو مکی سورت ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے دا اسپائڈر یا مکڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے۔ ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہوگی تو آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر دین کمزور ہوا تو اس میں تخفیف کر دی جائے گی۔ پھر ایک اور مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو سوچیں کہ اگر آزمائش آ رہی تو اس سے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ آیا نمبر 3، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا، جو سچ کہتے ہیں انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر ایک کوشش کرنے والا ہے، اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اسے اسی کی محنت کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کے کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، انہیں ان کے نیک اعمال کی بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کریں جس کا علم آپ کو نہیں، تو ان کا کہاں نہ مانیے۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبردار کر دوں گا۔ تو یہاں پر دو باتیں پتہ چلی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں ہمیں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی کہ ماں باپ کا بہت درجہ، بہت سی جگہوں پہ اللہ کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا درجہ ہے، لیکن اگر ماں باپ کوئی غلط بات کہیں نا تو پھر انہیں آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے اس بات کو اب اگنور کریں گے۔ یعنی مشرک والدین کے ساتھ بھی آپ نے صلح رحمی کرنی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی ہے آپ نے، اور ان کے ساتھ اپنے بدتمیزی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا
تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ بہت غصے میں آ گئے تھے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ کتنی خوبصورت یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کروں گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ تو کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کوئی کہنا کہ ہاں کر لو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن میں تمہارے گناہ اٹھا لوں گا نا، تو بالکل اس کی بات نہیں ماننی۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ بھی، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے اوپر صرف اپنے ہی گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا۔ اگر اس نے کسی چیز کی طرف لوگوں کو بہکایا ہے تو اس سے بھی سب وہ گناہ ملیں گے۔ جیسے نا مکہ میں عمر بن ابی لوہی جو تھا، اس نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز شروع کیا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے نا قیامت تک، اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی ہی ہو رہی ہے نا، تو ان سب کے گناہ کا ایک حصہ عمر بن لوہی کے حصے میں جائے گا۔ تو ویری کیئرفل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے بھی کہ نہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح بھیجا۔ اب یہاں پہ کچھ انبیاء کے واقعات تھوڑے سے ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا اور وہ تھے ظالم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اس واقعے کو ہم تمام جانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جو جھوٹی باتیں دل میں گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے ان کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر تم جھٹلا رہے ہو تو۔ رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اسی کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائیاً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے رحم کرے۔ اللہ سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناامید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے بچائے۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والوں لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کا بنا ٹھہرا لی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور
تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ آیت نمبر 26، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے اپنے آپ رب کی طرف کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اور ساتھ میں پوتے کی بھی خوشخبری دی کہ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیا، اور ہم نے نبوت اور کتابت ان کی اولاد میں ہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسا بنائے، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم نے سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا ہے، یعنی کہ یہ لواطت ہے، ہوموسیکشولیٹی کی بات ہے جو اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، یہ اس کی ایجاد کرنے والے تھے۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور رستے بند کرتے ہو اور اپنی تمام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ پھر وہ اسی طرح کی باتیں حضرت لوط یہاں پہ کہا نا کہ رستہ روکتے ہیں، تو اس سے دو تین معنی یہ ہے کہ ایک تو وہ کہ تھا کہ لوگوں کو آتے جاتے وہ لوگ تنگ کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ رستے پہ وہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے اور دوسروں کو لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے، یہ سب مفہوم ہے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا جو ہیں ہم انہیں خوب بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کو ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وہ کیوں پیچھے رہ جانے والوں میں سے جبکہ نبی کی بیوی تھی؟ کیونکہ یہ اپنی قوم کی زیادہ خیر خواہ تھی۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں، نہ آرزودہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کے بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم اسی بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام یہاں پہ قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آیا نا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اس بے حیائی کا کام کرنے کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اوپنلی فحش گالیاں دیتے تھے اور اوپنلی بے حیائی کا کام کرتے تھے۔ پھر مرد عورتیں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی، کیونکہ مردوں سے ریلیشن تھے اور عورتیں بھی مرد بننے کے شوق، عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق آ گیا کہ تاکہ ان کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ تاجروں پر ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، جیسے ہم پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا۔ میں ایک پاکستانی ایک اسکالر کا ضیاء الحق ان کا نام ہے، ان کا ایک دفعہ لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ان کی کسی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جو اسی بیماری میں مبتلا تھا، ہوموسیکشولیٹی میں، اور اس نے ان کو ایک میپ دکھایا اس سٹی کا مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ یہ صرف اس سٹی میں جو بھی یہ جو ریڈ ڈاٹس ہیں یہاں پہ ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں۔ وہ اسکالر کہتے ہیں کہ اس میپ میں کہیں زیادہ ریڈ ڈاٹس تھے، یعنی کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ برائی ہمارے میں نہیں ہے، یہ ہم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بچوں، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ البتہ ہم نے ایسی بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرح ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔
پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی اعمالیاں آراستہ کر کے دکھائیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ یعنی کہ یہ لوگ بہت سمجھدار تھے، یہ جو عاد و سمود کی بات کی نا، لیکن پھر بھی انہیں حق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز بنائے، انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے، تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہوں گے نا۔ آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کوئی مشینری نہیں تھی اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی، تو دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار تھے۔ لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنایا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ تو دیکھیں سورۃ العنکبوت میں مکڑی کا ذکر بالکل آخری میں آیا نا، تو مکڑی کے اندر اس کی کوالٹی بھی بتائی جاتی ہے کہ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک۔ اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے، اور کون اس کو تباہ کرنے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا پکڑے گا، کوئی درباروں میں جائے گا، درگاہوں میں جائے گا، وہ سارے جو ہے وہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ تو وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، نہ تمہیں سہارا دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ مکڑی کا گھروندہ انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ حالانکہ وہ کتنی سپیڈ میں بناتی ہے اور کتنی مشکل سے اس کا گھر بنتا ہے، لیکن وہ بالکل کمزور سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں صرف اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے یہ جز کو ختم کیا، اور انشاءاللہ اب ہم ایک دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی بات میں نے کہی ہے جو صحیح تھی وہ میری طرف سے ہے، اور جو غلط بات میرے منہ سے نکلی وہ شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رہنما بنا۔ اے رحمان، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرما۔ اے رحیم، ہمارے عقیدوں کو درست اور قائم رکھ۔ اے ہادی، ہمیں ہر موقع پر آپ سے دعا مانگنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری حیا کی حفاظت فرمانا، ہمیں آزمائشوں پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی برائیوں کو نیکی سے بدل ڈالیں۔ یا حیو یا قیوم، ہمیں عمدہ اخلاق عطا فرما، ہمارے اندر سے فخر، غرور، حسد، جلن کو ختم فرما۔
ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم